أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید اور اس خیال کے ساتھ کہ آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاؤ ٹو چوز اے لائف پارٹنر اکارڈنگ ٹو اسلامک پرسپیکٹو۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو قرآن میں ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، میری سلائیڈس۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اچھا، یہاں پر جو ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو میرج کا پرپز بتایا ہے وہ کیا بتایا ہے کہ لِتَسْكُنُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون پا سکو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں میں بنایا ہے اور وہ جوڑوں کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سکون پا سکیں۔ The true essence of marriage is to get peace۔ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ جو چیز اللہ نے بتائی ہے وہ بتائی ہے سکون۔ اس کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ مودہ، محبت کی، اور رحمت کی، یعنی کہ پیار، محبت اور افیکشن اور جو کیئر ہے وہ سیکنڈ ٹرم ہے۔ جو پہلا پرپز ہے شادی کا وہ کیا ہے؟ سکون۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں میں بنایا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سکون پا سکیں۔ اور وہ کیوں ہے کہ سکون بیسیکلی ایک کانسٹنٹ سٹیٹ ہے، جبکہ لو اور کیئر جو ہے وہ کانسٹنٹ سٹیٹ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ سب سے پہلے سکون کی بات کی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آل دا ٹائم ایک لونگ سٹیٹ میں تو نہیں رہ سکتے، آل دا ٹائم ایک کیئرنگ سٹیٹ میں تو نہیں رہ سکتے، لیکن پیس میں، آپ سکون میں آپ رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ امپورٹنس بہت زیادہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سکون پا سکیں۔ کس طریقے سے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ اگر ہسبینڈ کا ایک برا دن ہے اور ایک اس کا موڈ خراب ہے تو وائف کی پرسنالٹی ایسی ہو کہ وہ اس کو کام کر دے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وائف کا موڈ اگر خراب ہے کسی بات پر تو ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو کام کر دے۔ پیسفل پلیس ہونی چاہیے۔ میرج کا پرپز ہی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ سکون بن سکیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دیتی جاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے کس سے ڈسکس کیا؟ حضرت خدیجہ سے ڈسکس کیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ان کو یہ فیل ہو رہا تھا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ ان کو کیسے تسلی دے رہی ہیں؟ ان کی ساری کوالٹیز کاؤنٹ کروا رہی ہیں، ان کو سارا بتا رہی ہیں کہ آپ کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ آپ تو رحیم ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گی، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہلاک نہیں کرے گی، کیونکہ آپ کا تو کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کچھ برا ہو، وہ ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، تو وہ ایک دوسرے کو کنسول کریں، نہ کہ ایک دوسرے کا سٹریس بڑھا دیں۔ ہماری شادیوں میں یوزلی کیا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے سوائے سکون کی۔ اگر ایک انسان ریاکٹیو موڈ میں آ رہا ہے تو دوسرا اس سے ڈبل ریاکٹیو موڈ میں آتا ہے، بجائے کہ ہم ایک دوسرے کی پوزیشن اور ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں۔ ایک بندے کا اگر موڈ خراب ہے تو دوسرا اس کو کام کر دے۔ یہ میرج کا پرپز ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ سٹیٹ میں انسان رہ سکتا ہے، ایک کام پرسنالٹی ہی دوسرے انسان کو کام کر سکتی ہے۔ اور حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایسی بیویاں بننا ہے کہ جو ہم اپنے ہسبینڈس کو اس طریقے سے کام کر سکیں۔ ٹھیک ہے،
اچھا، پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ فریڈم آف سلیکشن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ اپنے لیے یہ ڈسیزن لے سکے. نو ون کین فورس یو. ہمارے ہاں لڑکے کو فریڈم آف سلیکشن دی جاتی ہے اسپاؤس کے معاملے میں، لیکن لڑکیوں میں ذرا اور چیز سمجھی جاتی ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی سے ہونا ہے، لیکن پھر انہوں نے پھر بھی کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کر دوں؟ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، ایک سنت بتائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی بیٹیوں سے رائے نہ لیں اور وہ فورسفلی شادیاں کرانا شروع کر دیں. تو یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ میں اس بات کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک لڑکی جا کے خود سے جا کے شادی کر لے، میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کہہ رہی. فریڈم آف سلیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے. فریڈم آف سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائز طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے رکھا ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کا رائٹ ہے. آپ کے گھر پہ کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی لڑکا لڑکی کا اس طرح کوئی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی رشتہ آپ کا اس طرح آتا ہے، تو آپ کا ہر رائٹ ہے کہ آپ اس انسان کو دیکھیں، آپ اس سے بات کر سکیں، لیکن محرم کی موجودگی میں. ٹھیک ہے. یہاں پر اذا ترادوا بینہم بالمعروف کی جہاں پر بات ہوئی ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں کہ آپ عورتوں کو روکے نا، وہ جہاں شادی کرنا چاہتی ہیں ان کو وہ فریڈم دی جائے. ان کو اللہ نے یہ رائٹ دیا ہوا ہے، تو میں اور آپ وہ رائٹ جو ایز اے پیرنٹس جو ہے وہ ہم رائٹ ان سے نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر انسان کو یہ رائٹ ہے وہ اپنی پسند کے مطابق شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک جائز طریقے سے جو بھی اللہ کی باؤنڈریز سے نکل جائے گا اس کے لیے نہیں ہے. جو باؤنڈریز میں رہ کے چیزیں اڈاپٹ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام میں اس کی چیز میں ضرور برکت ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی شادی کا معاملہ ہو تو لڑکی سے اس کی رائے، اس کی خواہش پوچھی جائے. ٹھیک ہے. اور اگین ایک اور بات یہ ہے کہ جیسا انسان کا کیریکٹر ہوگا اس کو ویسے ہی لوگ پسند آئیں گے. الخبیثات للخبیثین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں کے لیے بری بیویاں ہیں، برے مردوں کے لیے بری بیویاں، اور اچھے مردوں کے لیے اچھی بیوی. اس کا کیا، اس کو ذرا آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ جس کا جو کیریکٹر ہوگا اس کو ویسے ہی لوگ پسند آئیں گے. سپوزنگلی ایک مرد جو ہے وہ اس کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، وہ حرام ریلیشن شپس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسموکنگ بھی کرتا ہے، وہ ڈرنکنگ بھی کرتا ہے، تو اس کی چوائس اس کے اکارڈنگلی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کے جو کسی ایسی جو ہے وہ بہت ہی اچھی لڑکی کو پسند کرنا شروع کر دے. اسی طریقے سے جو نیک لوگ ہوں گے، جن کو اللہ کا خوف ہوگا، جن کا کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہوگا، وہ لوگ بھی اپنے لیے ویسے ہی اسپاؤزز کو پسند کریں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کا جو کیریکٹر ہوگا وہ اس کے اکارڈنگلی ہی اپنا اسپاؤس چوز کرے گا اور اس کی زندگی پھر آگے ویسے ہی چلے گی. اور یہ صرف یہاں پر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ یہاں تک ہی نہیں، یہ آگے بھی ہمیں جو ہے وہ آپ نے اکثر قرآن میں بھی ہے کہ ویسے ہم لوگوں کو وہی زوج ملیں گے، ہمیں وہی ہسبینڈ، وہی وائف ملے گی بھی جنت میں بھی. تو یہ صرف یہاں کا ساتھ نہیں ہے، وہاں کا ساتھ بھی ہے. تو اپنے اسپاؤزز کو سوچ سمجھ کے چوز کریں کہ ہم نے یہاں کی زندگی تو گزارنی ہی گزارنی ہے، آگے کی زندگی کے لیے بھی ہمارے لیے اچھا ہو تو ہمارا اسپاؤز ویسا ہونا چاہیے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عورت کی جو شادی ہے وہ 3 بیسس پر ہو سکتی ہے. وہ کیا بیسس ہیں؟ ایک تو وہ اس کی ویلتھ کے بیس پر، مال و دولت کی بیس پر، بیوٹی کی بیس پر، رینک کی بیس پر، اور ریلیجن کی بیس پر. لیکن موسٹ ریکمینڈڈ کیا ہے کہ ریلیجن کی بیس پر ہو، دین کی بیس پر شادی ہو. ٹھیک ہے. اور
اور یہ سب سے ریکمینڈڈ اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب باقی چیزیں آپ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں یا تھوڑی تھوڑی چیزوں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور مینلی آپ جو ہے دین کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے اندر برکت ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور 3 لوگوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. کون کون وہ 3 لوگ ہیں؟ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کی مدد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایک ایسا انسان جو کہ قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایک ایسا انسان جو کہ شادی کرنا چاہتا ہے. کیوں شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ انلیگل ریلیشن شپس میں نہیں پڑنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو جو ہے وہ کوئی گناہ نہ ہو، وہ حرام ریلیشن شپ سے بچنا چاہتا ہے، وہ گناہ گاری کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. اچھا، اب مین پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ ریلیجس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایک اسپاؤس سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کس بیسس پر میں سلیکٹ کروں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اٹ از اے بائنڈنگ اپون یو ٹو ہیو اے ریلیجس اسپاؤس، کہ آپ ساری چیزوں کو بعد میں دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں کہ ریلیجس ہونا چاہیے اسپاؤس. ٹھیک ہے. اور وہی بات کہ اگر ایک انسان صرف اور صرف مال و دولت دیکھ کر شادی کر لیتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی سکون نہیں پاتا. اگر ایک انسان جو ہے صرف بیوٹی دیکھ کر شادی کر لیتا ہے تو اس کے اندر اس کو، کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹ نہیں بنائی ہے. ایک عورت یا ایک مرد جتنا مرضی خوبصورت ہو، اس کے اندر فلاز آپ کو دکھنے شروع ہو جائیں گے. اگر آپ نے صرف یہی بیس بنائی ہے تو وہ پھر آپ کی ڈس لائکس میں کنورٹ ہو جائے گا آفٹر میرج، کیونکہ ایک ٹائم تک یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور لیکن اگر ایک انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایک ریلیجس اسپاؤس سلیکٹ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بھی کیٹر کر کے اس بندے کی پرسنالٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. تو مین چیز کیا ہے؟ مین ریکمینڈڈ چیز کیا ہے؟ کہ ریلیجس ہونا چاہیے انسان کو، اس کا فیتھ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. اور ریلیجس ہونے کا مطلب جو ہے وہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. ریلیجس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیونگ لانگ بیئرڈ. ٹھیک ہے. ایک انسان جو ہے وہ جسٹ عبادات پر اس کا فوکس ہے اور وہ باقی چیزیں اس کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کہتی ہوں کہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جو انسان تو وہ آپ کے ساتھ بھی کبھی بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا. صحیح. جو آپ کے ساتھ جو اللہ کا نہیں ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے. تو ریلیجس ہونے کا مطلب ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ جو اللہ نے احکام دیے ہیں وہ تو فلفل کرنے. عبادات میں نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جو کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا دیٹ مینس کہ وہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جو اللہ کی نہیں مان رہا وہ آپ کے لیے کیا خیر کا باعث بنے گا. اور یہ عادتیں اسٹارٹ سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو بدل نہیں سکتا ہے. ایک انسان کو ریلیجس ہونا کیوں ضروری ہے؟ ایک انسان کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کے کیا رائٹس ہیں تو وہ کیسے فلفل کرے گا؟ ایک انسان کو اللہ کا خوف ہے ہی نہیں تو وہ حلال حرام کی کمائی میں کوئی بھی فرق نہیں کرے گا. ایک انسان کو اللہ کا خوف ہوگا تو وہ آپ کی شارٹ کمنگز کو بھی ٹالریٹ کرے گا، ورنہ ادروائز وہ پرفیکشن ڈیمانڈ کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اگر یہ بات سوچے گا، جس کو اللہ کا خوف ہوگا، یہ سوچے گا کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو میں اکاؤنٹیبل ہوں. میں نے اپنی ڈیوٹیز فلفل نہ کی، میں نے اپنے رائٹس نہ دیے تو میں اکاؤنٹیبل ہوں. تو وہ آٹومیٹیکلی انسان اپنے آپ کو امپروو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کسی کے کہنے کی پھر ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اگر آپ خود سے فورسفلی ایک انسان سے کچھ چیزیں کروانے کی کوشش کریں، وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو جو بیسک فیتھ ہے وہ تو ہونا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے جو ہے وہ کیریکٹر. کیا چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی کہ 2 چیزیں امپورٹنٹ سب سے، ریلیجس ہونا اور دوسرا کیا ہے؟ کیریکٹر. دوسری جو کوالٹی ہے وہ
کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے. ایک انسان، اب کیریکٹر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو نہیں ہے، اس وہ ابیوزو لینگویج یوز کرتا ہے، اس کے اندر کچھ رحم نہیں ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ مس بہیو کرتا ہے، وہ ڈرنک کرتا ہے، اس کی اینگر ایشوز ہیں، اس سے شادی نہیں کرنی ہے. میں اکثر لوگوں سے لوگ سم ٹائمز لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے، لڑکیوں کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اگلے انسان کا جس سے میں شادی کرنے والی ہوں اس کا ٹیمپرامنٹ ایشو ہے، اس کے اینگر ایشوز ہے، اور آپ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اس کو چینج کر لیں گی. نہیں، آپ چینج نہیں کر سکتی. اس کے پیرنٹس کو اگر چینج نہیں کر سکے تو آپ کیسے چینج کر سکیں گی؟ کوئی بھی انسان کے اندر چینج اگر کوئی ذات لا سکتی ہے وہ اللہ لا سکتا ہے، اور اللہ کا خوف جو ہے وہ چینج لے کر آ سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا کوئی کیریکٹر کا پرابلم ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ دھوکا کرتا ہے، اگر وہ حرام کمائی نماز پڑھتا ہے لیکن حرام کماتا ہے، اگر اس کی گرل فرینڈز ہیں تو اس کا دیٹ مینس کہ کیریکٹر اسٹرانگ نہیں ہے، اس انسان سے آپ شادی نہ کریں. ایک آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی، اس کے اندر ایک شخص نے ایک امام کو کوشچن کیا ہوا تھا کہ میرے ریلیٹیوز میں سے میری بیٹی کا ایک رشتہ آیا، ٹھیک ہے، وہ رشتہ تو ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ بیڈ ٹیمپرڈ پرسن ہے، ال نیچرڈ پرسن ہے. تو امام نے فوراً منع کر دیا کہ اس انسان سے شادی نہ کرے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، جس کا ٹیمپرامنٹ ہی ایسا ہے، بیڈ ٹیمپرڈ شارٹ ٹیمپرڈ انسان ہے، وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے مینج ہی نہیں کر سکے گا. اس کے اینگر ایشوز ہوں گے تو وہ سارا کچھ اپنی بیوی پہ نکالے گا، تو آپ کی لائف کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکے گی. تو ایسی جگہوں پر شادی نہیں کرنی چاہیے. کسی نہ کسی کو دھوکہ دیا ہوا ہے، آپ نے وہاں شادی، آپ کو پتہ چل گیا، آپ کہیں نہیں وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن ایسے کر لیا ہوگا. جب بھی آپ کو کوئی ریڈ فلیگز اس طرح کے نظر آئیں تو آپ نے آنکھیں بند نہیں کر لینی، بلکہ اس چیز کو کیٹر کرنا ہے اور آنکھیں کھلی رکھنی ہے اپنی، کہ آپ کو زندگی میں وہ ڈیسیژن اگر آپ نے لے لیا تو آپ کی ساری زندگی خراب ہے. یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہوتی، شادی بہت بڑا ڈیسیژن ہے، آپ کو سوچ سمجھ کے لینا ہوتا ہے. اچھا، پھر نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری شادی کا جہاں سے ہمارا رشتہ آ رہا ہے وہ فیملی کیسی ہے. آپ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا ٹھیک ہے، فیملی کا کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے جب فیملی دیکھنی ہے تو اس کو پراپرلی اس کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے، ان سے ملنا ہے. اچھا، اس کا فیملی اچھی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، نوبل فیملی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایک بہت ہی ویلدی فیملی ہوگی تو وہ نوبل ہے. اس کا جو ہے وہ سوشل سٹیٹس بہت زیادہ اچھا ہے تو وہ نوبل ہے نہیں، ٹھیک ہے. بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ریسپیکٹفل لوگ ہیں، ان کا کنڈکٹ ایز اے فیملی کیسا ہے، ان کی وہ ایز اے پیرنٹ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا ویلیوز دی ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کی کیا امپورٹنس ہے، ان کا خود کا کیریکٹر کیا ہے. اگر پیرنٹس کا ہی کیریکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آگے بچوں کا کیریکٹر کیا ہوگا. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو پیرنٹس ابیوزو ہوتے ہیں آگے سے ان کے بچے بھی ابیوزو ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے وہ چیزیں بہت ہی نارمل ہوتی ہیں. تو جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ پیرنٹس کی آپس میں ایک اچھی ہے، انہوں نے بہت اچھی ویلیوز دی ہوئی ہیں، وہ دین پر ہیں، ان کے خود کے کیریکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، تو پھر ہی آپ آگے اس رشتے کو لے کے چلیں گے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں ویسے تو انڈیا پاکستان میں تو یہ ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو ایک انسان سے شادی نہیں کرتے بلکہ پوری کی پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. اور یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈیٹیچ کر لیں گے، آپ کہیں کہ میں لڑکی کو فیملی سے الگ کر لوں گا تو اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا، یا لڑکا کہے کہ یا لڑکی کہے کہ میں لڑکے کو بالکل الگ کر لوں گی، ڈیٹیچ کر لوں گی، فیملی سے کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. جو فیملی کا انفلوئنس ہوتا ہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو بہت زیادہ ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز ہم بس شادی کرنے کے اس میں ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے اگنور نہیں کرنی ہے. پھر فزیکل اور مینٹل ہیلتھ
فزیکل اور مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. فزیکل ہیلتھ پہ تو میں اور آپ ہمیشہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ ہونا تو بڑی ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس انسان کا جو ہے وہ ایموشنل بیگیج کتنا زیادہ ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو لڑکی بیچاری جو کوئی بھی اسے شادی کرے گی وہ اس کو ڈیل کر لے گی. یہ لیوریج نہیں دینی چاہیے ہے، کیونکہ جس کا بھی جو بھی ایموشنل بیگیج ہے، جس کے بھی جو بھی ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں، جو بھی سب چیزیں ہیں، وہ اس کو خود ڈیل کرنی ہے. ایٹ ٹائمز لڑکیاں کہتی ہیں نہیں وہ اس کی زندگی اتنی مزریبل گزری تھی، اس وجہ سے وہ اس کے ٹیمپر ایشوز ہیں، اس وجہ سے ایموشنل بیگیج ہے. جو کچھ بھی ہے آپ اس انسان کو ٹائم دیں کہ 6 months لے لیں، 1 year لے لیں، آپ ٹائم لیں، لیکن اپنا ایموشنل بیگیج اور اپنی جو ہیبٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد شادی کا سوچیں. شادی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ان چیزوں کو ڈیل کیا جا سکے، کیونکہ ایسے لوگ پھر بدلتے نہیں ہیں کبھی بھی. تو مینٹل ہیلتھ کا دیکھنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بیوٹی obviously امپورٹنس رکھتی ہے اس ایسپیکٹ سے کہ آپ نے اپنا آپ ایک انسان کو دینا ہے تو آپ کے لیے کتنا ایکسیپٹیبل ہے وہ انسان. ٹھیک ہے. سارا کچھ اچھا یہاں پر جو ہے نا انریلسٹک قسم کی اپروچ رکھنا بہت ہی غلط ہے کہ آپ کہیں کہ ایک انسان اتنا خوبصورت ہو، آپ کے بیوٹی اسٹینڈرڈ اتنے ہائی ہوں کہ کوئی میٹ ہی نہیں کر پا رہا، کوئی بیچارہ ایسا مل ہی نہیں پا رہا جو کہ آپ کو سیٹسفائی کرے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی. ٹھیک ہے کہ آپ کے بہت ہی انریلسٹک قسم کی اپروچ ہو، آپ کے بیوٹی اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہو بلکہ آپ کو یہ ایک ایکسیپٹیبل وے میں، مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کہتے ہیں کہ ہاں اتنا میں ٹالریٹ کر لوں گی، باقی ساری چیزیں سب سے امپورٹنٹ دین ہی ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں سب سے امپورٹنٹ کیریکٹر اور دین ہے، ریلیجن ہونا سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ والے سارے اسپیکٹ بھی آپ کسی حد تک دیکھتے ہیں یا بالکل آپ اگنور بھی نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایک انسان ایسا ہے جس کے لیے بیوٹی بالکل میٹر نہیں کرتی اور وہ تقویٰ کی اس سٹیج پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندی یا بندے کے پاس ریلیجن ہے اور اس کا کیریکٹر ہے، میں وہ جتنا بھی مطلب دیکھنے میں گڈ لکنگ نہ ہو تو میں اس کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس کا تقویٰ ہے. لیکن عام انسانوں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ ہمارے کچھ لیولز ہوتے ہیں، تو وہ اس لیول تک ہونے، اس لیول کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک صحابی کا مجھے یہاں پہ صحابیہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے کہا کہ مجھے اپنا ہسبینڈ پیارا نہیں لگتے، یعنی کہ میرے کوئی ان کی طرف نہیں ہے، افیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھانے نہیں بیٹھ گئے کہ ایسے مت کرو ویسے مت کرو، اور بس انہوں نے ایک دفعہ کہا اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ یہ سمجھتے، آپ کا یہ مطلب میں آپ کے حق میں یہ ڈیسیژن لکھ دوں کہ ڈیورس کرا دوں. انہوں نے کہا کہ جی میں ڈیورس ہی چاہتی ہوں. جبکہ وہ جو صحابی تھے، وہ جو پیارے نہیں تھے، انہوں نے وہ بہت روئے تھے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں جو آپ فکر کیوں کر رہے ہیں، میں آپ کو حوروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سیٹسفائی نہیں ہو پا رہا کہ وہ دیکھنے میں لڑکا جو ہے وہ پیارا نہیں ہے اور آپ کا دل نہیں اس انسان کی طرف مان رہا، تو اٹس اوکے. لیکن سب کچھ اس کو مان لینا بھی ٹھیک نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ صرف بیوٹی سٹینڈرڈ بنا لینا ٹھیک نہیں ہے. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اچھا بنایا ہے تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور کوئی ایسا ہے جو پیارا نہیں ہے تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ہم سب ڈفرینٹ ہیں. تو ایکسپٹ پیپل the way they are. اچھا، نالج اور ایجوکیشن بڑے بھی امپورٹنس رکھتی ہے. پرانے زمانے میں
یہ چیز پھر بھی ایکسیپٹیبل تھی کسی لحاظ سے. لیکن آج کل کے دور میں اگر ایک لڑکی کا انٹلیکٹ لیول اتنا ہائی ہے اور لڑکی کا انٹلیکٹ لیول بالکل زیرو اور ان ایجوکیٹڈ ہے تو بھی آپ کی نہیں بن سکتی ہے. یہ انریلسٹک اپروچ ہے. اسی طریقے سے اگر ایک لڑکی اتنی ایجوکیٹڈ ہے اور لڑکا بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو پھر ان کے کوئی کامن گراؤنڈز نہیں ہوں گے جس پر وہ بات کر سکیں, جس کی وجہ سے ان کا اختلاف ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کی شادی اتنی سکسیسفل نہیں ہو سکتی. تو میک شیور کہ منیمم لیول آف نالج, دین کا ہو دنیا کا ہو جو بھی ہو, تو وہ ایجوکیشن وائز لڑکے اور لڑکی کا جو لیول ہے آلموسٹ وہ سیم ہو. اگر بہت ایک لڑکا ایجوکیٹڈ ہے تو لڑکی تھوڑی ایجوکیٹڈ تو ہو کہ وہ کامن گراؤنڈز پر ایک دوسرے سے بات کر سکے, انٹریکٹ کر سکے. ادروائز کیا ہوگا, ایک جو ہے انٹلیکٹ لیول اس کا اتنا ہائی ہے, وہ کوئی اور بات کر رہا ہے اور لڑکی کوئی اور بات کر رہی ہے, تو وہ کبھی بھی چیزیں نہیں چل سکیں گی. تو الٹیمیٹلی وہ پیس کا باعث نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ سب باتیں جو ہم نے کی ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے پوائنٹ. شادی زندگی کا حصہ ہے, بالکل ہے, بہت امپورٹنس رکھتی ہے, لیکن ڈونٹ اوور تھنک اباؤٹ میرج. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس یہی سوچتے رہے میری شادی کب ہوگی, کس سے ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جب لکھا ہوگا, جیسا لکھا ہوگا وہ ضرور ہو جائے گا. اللہ کے پلان کو ٹرسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈونٹ رش اپ کہ بس ہو جائے, بس ہو جائے, کسی سے بھی ہو جائے, بس ہو جائے, یہ نہیں کرنا ہے. اور ایج از جسٹ اے نمبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 40 ایئرس کے بعد, 40 کچھ تو 40 کہتے, کچھ 40 ابو کہتے, بیسٹ پرسن سے ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسٹ پرسن تھے. حضرت عائشہ کی کیا ایج تھی, کچھ کہتے ہیں 9 تھی, کچھ کہتے ہیں 13 تھی. تو ایج از جسٹ اے نمبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے بیسٹ لکھا ہوا ہوگا وہ تب ضرور ہو جائے گی. آپ نے اس چیز کے لیے بس بھاگتے نہیں رہنا ہے کہ آپ بس یہی سوچیں کہ بس زندگی کا مقصد میرا صرف اور صرف کیا ہے, شادی کرنا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہاں پر بہت دو الگ قسم کی اپروچز ہیں. ایک اپروچ یہ ہے ایکسٹریم لیول اپروچ لڑکیوں کی کچھ کی ہوتی ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کرتی. وہ کہتی ہے شادی کون سے دعا کرنے کی چیز ہے, شادی تو سب کی ہوتی ہے, ہماری بھی ہو جائے گی. نہیں, یہ نہیں, یہ بھی غلط ہے. کیونکہ اس پر آپ کی زندگی کا پورا جو ہے وہ آپ کی پوری زندگی اس ڈیسیژن پر بیسڈ ہے. آپ کیسے اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لے سکتے ہیں؟ آپ کو اس بارے میں بالکل اللہ سے دعا کرنی ہے, جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار, ہمیں زوج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہمارے گروپ بھی ہے جو کہ بس وظیفوں پر ہی لگا رہتا ہے کہ یا اللہ بس شادی کرا دے. وہ بس دعائیں, اور ہر وقت میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ وہ باجی شادی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے. تو آپ نے دعا ضرور کرنی ہے, ڈونٹ گو فار وظیفاز. ٹھیک ہے, آپ نے وظیفوں پہ نہیں رہنا ہے, آپ نے اللہ سے اچھے سے دعا کرنی ہے. میرج از میجر پارٹ آف لائف, بٹ پرپز آف لائف میرج کو ہی نہیں بنا لینا ہے. جتنا انسان پھر اس چیزوں کی طرف بھاگتا ہے وہ پھر اتنی ہی چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا کام رکھنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, مینز اڈاپٹ کرنے ہیں, لیکن اللہ کے پلان پر پھر ٹرسٹ بھی کرنا ہے, سکون میں رہنا ہے. ڈونٹ اوور تھنک کب ہوگی, کیسے ہوگی, جس سے ہونی ہوگی, جب ہونی ہوگی ضرور ہو جائے گی, لیکن آپ نے مین ضرور اڈاپٹ کرنے. اس کا مطلب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بس گھر میں بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں اور آپ کے پیرنٹس کوئی ایفرٹ پٹ ان نہ کریں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, آپ ایفرٹ پٹ ان کریں. آپ باقی ساری چیزیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اونٹ باندھ کے توکل کرنا, تو اونٹ باندھ کے توکل آپ نے کرنا ہے, اور پھر باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر نیکسٹ میرے پاس پوائنٹ یہ ہے کہ سیٹ یور پریورٹیز, ڈونٹ کمپرومائز آن یور دین. اپنی پریورٹی لسٹ بنا لیں پلیز. پریورٹی لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ
چیزیں ہیں جو کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے اس سے نیچے نہیں جانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ اب میں دنیاوی لحاظ سے بات نہیں کر رہی، میں یہاں پر یہ بات نہیں کر رہی ہوں کہ آپ لوگ یہ کہیں کہ اتنی دولت ہوگی تو میں اس انسان سے شادی کروں گی، اتنا رینک ہوگا تو میں اس انسان سے شادی کروں گی، اتنی بیوٹی ہوگی تو میں اس انسان سے شادی کروں گی. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پریورٹی سیٹ کرنی ہے ان ٹرمز آف دین، کہ آپ یہ سوچیں کہ میرے لیے کیا چیز امپورٹینس رکھتی ہے. سپوزنگلی آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ لوگ سم ٹائمز کہہ دیتے ہیں کہ جی حجابی لڑکی نہیں چاہیے ہمیں، نان حجابی لڑکی چاہیے. اگر کوئی لڑکی پردہ کرتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں باقی چیزیں ایکسیپٹیبل ہے بس پردہ نہ کرے. اماں ابا فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ شادی کر لیں. شادی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ ایج تھوڑی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو رش اپ کرتے ہیں لوگ اور بہت زیادہ اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اماں ابا بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں شادی ہو جائے. شادی بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کوئی بات نہیں پردہ باد دیں. نہیں، آپ نے اپنی پریورٹی لسٹ میں سب سے پہلے اپنے دین کو رکھنا ہے، پریورٹی لسٹ میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو رکھنا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو آپ رکھیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا نہ کرے. آپ کو وہ وہاں سے عطا کر دے گی جہاں سے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو آپ نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنی ہے. میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے ہسبینڈس کے لیے جنہوں نے پردہ چھوڑ دیا لیکن وہ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتے. مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اطاعت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. اگر آپ مخلوق کی اطاعت کریں گے اللہ کی نافرمانی کر کے تو پھر آپ ہمیشہ بے سکون رہیں گے. اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ لوگ سفر کرتے ہیں اس چیز سے، کیونکہ obvious بات ہے آپ نے ایک چیز، آپ اچھی چیز کرتے تھے، آپ کو وہ زندگی کا حصہ تھی اور آپ نے ایک انسان کے لیے وہ چیز چھوڑ دی. آپ نے دیٹ مینز ایک مٹیریلسٹک اپروچ اپنا لی اور آپ نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، آپ نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے گی. صوفیہ میں آپ کو ابھی یہ کمپلیٹ کر لوں، میں پھر آپ کو رپلائی کرتی ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد میں کوسچنس لے لوں گی انشاءاللہ. اچھا، پھر اس کے بعد ہم یہ بات کر رہے تھے ہاں کہ پریورٹی لسٹ کو اگر آپ نے پریورٹی لسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اگر آپ نے رکھا ہے، اور میں نے یقین جانے اتنے ابھی کچھ عرصے میں اتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے پریورٹی لسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو رکھ لیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بس میں شرعی پردہ کرتی ہوں، میں کچھ بھی ہو جائے میں شرعی پردہ نہیں چھوڑوں گی، تو مجھے کچھ ایسا ہی چاہیے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. میں نماز پڑھتی ہوں، مطلب منیمم لیول پہ میں نماز پڑھتی ہوں، مجھے ایک نمازی انسان چاہیے، مجھے کیریکٹر کا اسٹرانگ انسان چاہیے، مجھے اس طرح کی ساری چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ کم از کم منیمم لیول پر ضرور چیزوں کو کریں، کہہ دیں کہ ہاں ہو سکتا ہے. اٹ مائٹ بی پاسبل کسی کے لیے اتنی خوبصورتی اتنی میٹر نہ کرتی ہے تو آپ کہہ دیں کہ ایک انسان اتنا خوبصورت نہ ہو لیکن دین اگر ہے، اس کا کیریکٹر اسٹرانگ ہے تو اٹس اوکے. خوبصورتی ایک لمٹ تک، ایک ٹائم تک ہی جو ہے وہ صحیح رہتی ہے. اب دیکھ لیں ایک انسان نے بوڑھا بھی ہونا ہے، ایج فیکٹر بھی ہے، سو کبھی بھی لاسٹ نہیں کرتی. کیا چیز لاسٹ کرتی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ لاسٹ کرتا ہے آپ کا کیریکٹر. وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک انسان بہت خوبصورت ہے لیکن اگر وہ بولتا ہی اچھا نہیں ہے، ایک انسان بہت خوبصورت ہے لیکن وہ ابیوزو لینگویج یوز کرتا ہے، ایک انسان بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو اپریشیٹ کرنا ہے. ایک انسان بہت خوبصورت ہے لیکن وہ اپنی ہی ایروگنس میں اتنا انوالو ہے، وہ اس کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھا انسان کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو آپ اس چیز کا کیا کریں گے؟ وہ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکے گی. اور میں بات کر رہی تھی کہ جنہوں نے بھی اپنی پریورٹی لسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں سے وسیلے بنا دیے جہاں سے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو ٹینشن نہیں لینی ہے کہ لوگ ہمیں ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں. اٹس اوکے. بلکہ یہ کانفیڈینس رکھیں کہ
جب کوئی اللہ کی چیز کے لیے آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے نا تو آپ کہ یا اللہ تیرا شکر، میں نے ایسے انسان کے ساتھ شادی کر کے کیا کرنا ہے جو تیرا نافرمان ہے، جس کو تیرے احکام سے پرابلم ہے، میں اس انسان سے شادی کر کے کیا کروں گی؟ یا اللہ تیرا شکر کہ مجھے ایسے انسان نے ریجیکٹ کر دیا، اب آپ مجھے اس سے بیسٹ عطا کریں گے، اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اس کے بعد، اس ریجیکشن کے بعد مجھے جو چیز فیس کرنی پڑے گی یا جو میری زندگی میں آئے گی وہ آپ میرے لیے بیسٹ ہی لے کر آئیں گے، تو پھر آپ کو سکون ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب عطا بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور بات بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرج جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. آپ کو خود سے سوال کرنا یہ ہے کہ کیا میں اس رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے تیار ہوں. رسپانسبلٹی اس طرح سے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال کرنا ہے، آپ کو جو ہے وہ 24/7 آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ چیزیں پک کریں اور کچھ چیزیں چوز کریں. ٹھیک ہے. یا آپ کی جو ہے وہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ کی کیا کیا رائٹس ہیں آپ کے اوپر، کیا آپ وہ رسپیکٹ دینے کے لیے ریڈی ہیں، کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو اوبے کرنے کے لیے ریڈی ہیں. یہ ساری کوشچنس پہلے آپ کو اپنے آپ سے کرنے ہیں کہ کیا میں واقعی ہی شادی کرنے کے لیے ریڈی ہوں. شادی کوئی فیری ٹیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور ایک لڑکی کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ کو کیا کیا رائٹس اس کے دینے ہیں اور اس کو کیسے اوبے کرنا ہے. اگر یہ سب کچھ وہ جانتی ہے تو اس کے لیے شادی آسان ہے، اگر وہ یہ سب کچھ نہیں جانتی ہے تو اس کو پھر ایک بہت بڑا شوق لگے گا اور پھر اس کی لائف جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گی. تو اس سے پہلے، شادی سے پہلے آپ کو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک اور بات ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ ہمارا خود کا کیریکٹر کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ میرا اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں شادی کر رہی ہوں تو میرا خود کا کیریکٹر کیا ہے. میں کیا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا میرا ایٹیٹیوڈ ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، کیا میں ان کا خیال رکھتی ہوں، کیا میری نیچر سافٹ اسپوکن ہے، میں سافٹ اسپوکن ایک انسان ہوں، کیا میں کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کرتی ہوں، کیا میرا کوئی ایموشنل بیگیج تو نہیں ہے، کیا میں لوگوں کا سہارا تو نہیں ڈھونڈتی رہتی کہ لوگ میرا ایموشنل بیگیج جو ان سا ہے اس کو ٹھیک ڈیل کر لیں گے، میں جس انسان سے شادی کروں گی وہ مجھے ٹھیک کر دے گا. کیا میں لوگوں کے ساتھ مس بہیو تو نہیں کرتی ہوں، کیا میں لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تو نہیں رکھتی ہوں، کیا میری پرسنالٹی اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے. میرا خود کا کیریکٹر اگر اسٹرانگ ہوگا، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کے چلتی ہوں گی، میں دین پہ چلتی ہوں گی، تو ہی میں ایک اچھا اسپاؤس ہی ڈھونڈوں گی. اگر میرے اندر خود کے اتنے پرابلمس ہیں، اگر میرے ہی اینگر ایشوز میری فیملی، میرے پیرنٹس ڈیل نہیں کر پاتے ہیں، اور مجھے ہر وقت ہر کسی سے کمپلین رہتی ہے، اور میں اپنی نمازوں میں پابند نہیں ہوں، میں اپنے پردے کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتی ہوں، میں زندگی کے ایسپیکٹس کو سمجھتی نہیں ہوں، میں رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر مجھے شادی کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. بلکہ پہلے مجھے اپنا کیریکٹر اسٹرانگ کرنا ہے، پہلے مجھے اپنے آپ پر کام کرنا ہے، اس کے بعد میں لوگوں سے ایکسپیکٹ کروں گی. آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ جس کی بھی شادی ہونی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہترین زوج سے نوازے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور اللہ کے دین کو لے کے چلیں گے اور اس کو فرسٹ پریورٹی رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہاں سے نواز دے گی جہاں سے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب کے ساتھ بہترین معاملہ ہو. اب مجھ سے کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو مائک آن کر